السلام علیکم۔ آپ نے ہر ذائقے اور ہر ٹیسٹ کے کباب کھائے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ یقین مانے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ گوشت کے بغیر کباب اتنے مزیدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب افطاری کے ٹائم یہ کباب کھائیں گے تو گوشت کے کباب کو آپ بھول جائیں گے۔ بس میں زیادہ تعریف نہیں کرتی، آپ خود بنائیں اور کھائیں، اور ویڈیو کو میری لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بہت ہی امیزنگ کرسپی لاجواب کباب بنانے کے لیے یہ ہم نے مسور کی دال لی ہے۔ دال آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں مسور کی دال یوز کریں گے۔ یہ ہم نے تقریباً لی ہے 1 کپ کے قریب۔ دال کو ہم 2 سے 3 پانیوں کے اندر اچھے طریقے سے دھو لیں گے۔ کوئی بھی دال یوز کیا کریں تو آپ اچھے طریقے سے دھو کر یوز کیا کریں، کیونکہ دال کے اندر ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے، دھونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم اس میں تقریباً 1 سے 1.5 گلاس پانی ایڈ کریں گے، اور آدھا چمچ کے قریب ہم اس میں ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ 1 چمچ کے قریب لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے، اور آدھا ہی چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے۔ ابھی ہم اس میں کوئی اور مزید مسالے ایڈ نہیں کریں گے، ہلکا سا ہم مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم تقریباً 10 منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ دال ہماری اچھے طریقے سے گل جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال کے اندر کافی حد تک پانی ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی نمی وغیرہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو مزید 1 سے 2 منٹ بھون لیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ مکمل ڈرائی ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 1 سے 2 منٹ بھون لیا ہے اور مکمل ہم نے پانی خشک کر لیا ہے۔ اب ہم دال کو ہم ہلکا سا ٹھنڈا کریں گے اور باؤل میں ڈال دیں گے، اور اب ہم اس میں جو باقی کی چیزوں کو شامل کریں گے۔ ہم نے لیے ہیں 2 عدد پیاز جو ہم نے باریک چاپ کر لیے ہیں، تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا ایڈ کریں گے، اور تھوڑا سی ہم پودینے کے پتے، اور 3 سے 4 ہم ہری مرچیں ایڈ کریں گے۔ ہری مرچوں کو ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے، اور اگر آپ یہاں مزید بند گوبھی وغیرہ گاجر وغیرہ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بینڈنگ کے لیے اس میں ڈالیں گے 1 کپ کے قریب بریڈ گرامس، اور اب ہم اس میں مزید جو مسالے شامل کریں گے، ہم ڈال رہے ہیں گرم مسالے کا پاؤڈر چائے کا آدھا چمچ۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے سفید مرچ یا کالی مرچ کا پاؤڈر چائے کا آدھا چمچ۔ چلی فلیکس ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ۔ نمک آپ احتیاط سے ڈالیے گا کیونکہ ہم نے دال کو بوائل کرتے ٹائم بھی نمک ڈال دیا تھا۔ آدھا ہی چمچ ہم مزید نمک ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کریں گے۔ یقین مانے میں نے اپنی فیملی کے لیے یہ دال والے کباب بنائے۔ جس نے یہ کباب کھائے وہ پکوڑے اور سموسوں کو چھوڑ کر یہ کباب کھانے لگے۔ چند ہی منٹوں میں دسترخوان سے یہ کباب بالکل ختم ہو گئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب چیزوں کو مکس کر دیا ہے۔ اب ہم اس میں باقی کی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کھٹاس دینے کے لیے ہم اس میں ٹماٹر کیچپ ایڈ کریں گے چائے کے 2 چمچ۔ ٹماٹر کیچپ ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہو جائے گا۔ ٹماٹر کیچپ ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کریں گے، اور اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 عدد انڈا۔ یہ بھی ہم بینڈنگ کے لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے کباب بالکل نہ ٹوٹے۔ انڈا ڈالنے کے بعد ہم بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ یہ کباب اتنے کرسپی تیار ہوں گے کہ جو بھی یہ کباب کھائے گا وہ آپ کی تعریف لازمی کرے گا۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ زبردست ہمارا کباب کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم نے زیادہ بیٹر کو نرم رکھا ہے اور نہ زیادہ ہم نے اس کو سخت رکھا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہمارا یہ بیٹر ریڈی ہوا ہے۔ اب ہم کبابس کو بنائیں گے۔ پہلے ہم اس طریقے سے چھوٹا سا بال بنائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح کبابس کو آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں بنا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم یہ کباب بناتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہم آئل میں ڈالتے رہیں گے، اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ فلیم سلو رکھیے گا، بہت زیادہ تیز آنچ نہ رکھیے گا۔ جتنے ہم سلو فلیم پر یہ کبابس فرائی کریں گے اتنے ہی یہ کرسپی بنیں گے۔ جیسے یہ ایک طرف سے ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم فورک کی مدد سے پلٹ لیں گے، ساتھ ساتھ ہم الٹ پلٹ کر گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے۔ یہ کباب آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس کو بنانے میں کوئی جھنجٹ وغیرہ نہیں ہے، فوراً سے جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں۔ ادھر آپ دال کو بوائل کریں اور چند ایک مسالے ڈالیں تو فوراً سے یہ کباب تیار ہو جاتے ہیں۔ یقین مانے اتنے کرسپی اور اتنے ٹیسٹی یہ کباب بنتے ہیں کہ جب آپ یہ بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اگر افطاری کے ٹائم اچانک سے آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ فوراً سے جھٹ پٹ سے یہ کبابس بنا سکتے ہیں۔ بالکل ان کبابس کو بنانے میں ٹائم نہیں لگتا، نہ ہی اس میں کوئی کوٹنگ ہوگی، نہ انڈا نہ بریڈ گرامس، کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں۔ ادھر آپ کباب بنائیں اور فرائی کریں اور بنا لیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارا اس کا کلر آیا ہے۔
اب ہم کبابس کو نکال لیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ فرائی ہو چکے ہیں. بہت ہی آسان یہ کبابس ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ زبردست. اکثر لوگ کامنٹس کرتے ہیں کہ یہ کباب ہم بنا کر فریز کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ کباب آپ فریز نہیں کر سکتے، آپ فوراً سے بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں. اسی طرح ہم باقی کے کبابس کو بھی فرائی کر لیں گے. یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ امیزنگ نئے ٹیسٹ کے دال والے کباب تیار ہیں. جب آپ یہ کباب کھائیں گے تو باقی گوشت کے کباب کو آپ بھول جائیں گے. تو کیسی لگی میری آج کی یہ نئی ریسپی؟ پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.